بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيب المسينات وفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بندگان خدا، تیزی سے یہ ایام اور یہ مہینے گزر رہے ہیں اور ہمیں ایک اہم عبادت کی طرف لے جا رہے ہیں جس عبادت کا نام حج ہے. چونکہ ابھی گنجائش ہے، لوگ جانا چاہتے ہوں قافلوں وغیرہ سے وہ جا سکتے ہیں. تھوڑی بہت گنجائش شاید ہے ابھی کہ حج کے لیے جا سکتے ہیں لوگ جو مستطیع ہیں. اور تو ایک آدھ بھی اگر متوجہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب میں سبھی شامل ہو جائیں گے. اور شاید پہلی فلائٹ شاید 14 اپریل کو ہے جو اڑ رہی ہے یہاں سے حاجیوں کو لے کر، تو اس لیے اور بھی متوجہ کرنا اور ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اگرچہ بہت سے موضوعات ہیں کہ جن کی طرف، لیکن یہ موضوع حاوی ہے تمام موضوعات پر، اس لیے کہ اس میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ جو ہونا چاہیے، بیان کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. ارشاد ہو رہا ہے جو شخص مکہ پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو اس پر حج اور خانہ کعبہ کی زیارت واجب ہے، اور جو اسے ترک کرے وہ کافر ہو جائے گا اور خسارے میں رہے گا. خدا تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تو دنیا والوں سے حج جا کرنے جائیں یا نہ جائیں، جائیں گے تو انہی کا فائدہ ہے، نہ جائیں گے تو انہی کا نقصان ہے اور خسارہ ہے. اللہ کا نہ اس میں کوئی فائدہ ہے اور نہ اللہ کا اس میں کوئی خسارہ ہے. اس روایت سے اندازہ یہ ہوتا، ترجمہ پڑھا اور یہ جو اس میں روایت بیان کی جا رہی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف حج کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے بلکہ استطاعت والے سال سے تاخیر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے.
بڑا گناہ ہے۔ اگر اس سال واجب ہو رہا ہے حج، اسی سال آپ مستطیع ہو رہے ہیں، تو اسی سال آپ کے اوپر حج کرنا واجب ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو گویا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ لہذا جن کے پاس پیسہ ہے اتنا، شرائط ہیں اس کے، کسی مولوی سے پوچھ لیں بتا دے گا، لیکن 10 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس بچے ہوئے رکھے ہیں بالکل الگ، تو وہ مستطیع ہے تمام اخراجات سے، اس لیے کہ قافلے والے میرے خیال سے 7.5-8 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اور 2 لاکھ روپے اور صحیح، تو اس میں جو ہے وہ مستطیع ہو جاتا ہے۔ اگر 10 لاکھ کسی نے باندھ کے رکھے ہیں ایک طرف الماری میں، تو اس کے اوپر واجب ہے اسی سال، آج اگر ہیں تو آج ہی۔ تو ترک کرنا استطاعت والے سال سے گناہ کبیرہ ہے، خواص کے 1 سال بعد ہی کیوں نہ بجا لائے، اگلے سال پہ ٹال دے اگر، کیونکہ حج ان واجبات میں ہے جنہیں فوراً بجا لانا چاہیے۔ یعنی جو شخص حج کے زمانے میں استطاعت رکھتا ہو اسے اسی سال حج بجا لانا چاہیے، اور دوسرے سال تک تاخیر کرنا حرام ہے۔ بڑی پیاری عبادت ہے حج، جن لوگوں نے کیا ہے اور صحیح معلم بھی مل گیا ہے انہیں، اور پہلے سے کچھ مطالعہ کر کے گئے ہیں، کچھ تیاری کر کے گئے ہیں، تو ان کو بڑا لطف آتا ہے حج کے فرائض اور حج کے ارکان انجام دینے میں۔ محقق شرع الاسلام میں فرماتے ہیں استطاعت والے سال سے تاخیر کرنا ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے۔ بڑی معتبر کتاب کا حوالہ ہے، شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا اس مسئلے میں علماء امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کتاب و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استطاعت والے سال سے حج میں تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے گناہ کبیرہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں حج ترک کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی حج کا ترک کرنا خدا سے انکار اور شرک کرنے کے مترادف ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کفرا یعنی من ترکا، اس آیت میں لفظ کفر کے معنی ترک کرنے کے ہیں، یعنی جو شخص حج نہیں بجا لائے۔ بندگان خدا، میں نے جو عرض کیا، جو مستطیع اب ہو جائے، آج ہی ہو جائے، یا اپنے مال کا حساب لے، جائزہ لے، اپنے بینک بیلنس کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ ہاں میں حج کر سکتا ہوں، اور یا کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لے اس معاملات کا، تو آج ہی اس کی کارروائی کرے کہ اسے حج کے لیے جانا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات، چونکہ خطبے میں کم وقت رہتا ہے، لیکن میں بیان کرتا کہ حج کے فوائد کیا ہیں، لیکن میں حج کی افادیت، تاکہ انسان کو اس کی روحانی جو کیفیت ہے اس سے اندازہ ہو جائے۔ حج کیا ہے؟ حج انسان کے روحی سفر کی مکمل نمائش ہے۔ بزرگ علماء نے یہ تشریحات اور یہ تعبیرات پیش کی ہیں، استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ حج اور تمام عبادات کے اعمال کی صورت در حقیقت انبیاء و اولیاء خدا کی روحی و معنوی مقامات و مراتب کی تشریح بھی ہے۔ تمام انبیاء اولیاء، ان کے جو مراتب ہیں اور ان کے جو روحی معنوی مقامات ہیں، ان کی تشریح ہے۔ سالکین اللہ کے روحانی سیر و سفر کا ایک تجزیہ کہ انہوں نے عبدیت و بندگی کی منزلوں کو کس طرح طے کیا، آخر قرب ربوبی کے مقام تک پہنچے۔ حج کا سفر واضح رہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔
آپ ساری عبادات کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور خمس بھی نکالتے ہیں، اور صاحب نہیں ہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور تولا اور تبرہ سبھی کچھ کرتے ہیں اور عبادات میں وہ شامل ہے اور اس عبادت کو کرتے ہیں آپ، لیکن عبادت ہے کیا؟ واضح رہے کہ حقیقت عبادت کی حقیقت خدا کی طرف روح انسان کا سفر ہے۔ عبادت کیا ہے اس کی حقیقت؟ کہ انسان کی روح کا اللہ کی طرف، خدا کی طرف سفر کرنا۔ عبادت کر رہا ہے اور روح نے اگر اللہ کی طرف سفر نہ کیا تو پھر اس کی عبادت کیا ہے؟ اگر روح وہاں نہ پہنچے جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روح کو سفر کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز، حج، طواف اور دوسرے مناسک کا انجام دینا خدا کو یاد کرنے کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ بس جب تمہارا دل اصل مقصود و مطلوب خدا کی یاد سے اور اس کے خوف و خشیت سے خالی ہو تو زبان کی حرکت اور بدن کے اعمال بجا لانے سے کیا فائدہ؟ جب اس کا خوف ہی دل میں نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اور زبان کو حرکت دینا اور بدن کو حرکت دینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی روح کا سفر جب اللہ کی طرف ہوگا تو دل میں ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی، اور پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا، سجدے میں مزہ آئے گا، اور زبان سے جو کچھ ذکر کرو گے اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس میں بھی لطف آئے گا۔ یا اللہ اگر کہو گے تو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو یا اللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کہتے ہو، ایک آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ایک جس کے دل میں معرفت ہے اللہ اکبر کی وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو معرفت دل میں رکھنے والا ایک ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جس کے دل میں معرفت ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو معرفت رکھنے والا اللہ اکبر جب کہتا ہے تو اس میزائل سے زیادہ اثر دشمن پر ہوتا ہے جو وہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ رہا ہوتا ہے، داغ رہا ہوتا ہے، اس اللہ اکبر کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ بندگان خدا، اعمال حج انسان کامل کی منظم روحانی سیر کا نمائندہ ہے، جو نپے تلے انداز میں عبودیت یعنی بندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے اور خود کو مادی رشتوں اور دنیا کی سج دھج سے آزاد کرا لیتا ہے، اور نفس کی تاریکیوں کے غار سے خود کو کھینچ لاتا ہے اور عالم ربوبیت کے نور میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، غار مذلت میں ہے، قعر مذلت میں ہے، اندھیرے غار میں ہے، اس کو یہ سفر باہر کھینچ لاتا ہے۔ حقیقی حج ایک سفر ہے جو روح میں ہوتا ہے، اور سیر و تبدیلی ہے جو نفس کے جوہر میں ہوتی ہے۔ تبدیلی ہے انسان کے اندر، نفس کے جوہر میں۔ ظاہر سی بات ہے نفس بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن حج کا سفر جو ہے نفس کے جوہر میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ حج ناقص کا کامل میں تبدیل ہونا ہے۔ ساری عبادات انسان کو کامل کرتی ہیں، لیکن حج ایسی عبادت ہے، اسی لیے زندگی میں ایک مرتبہ رکھا گیا ہے، واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے انسان پر، ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، اسی لیے رکھا گیا کہ حج کا سفر جو ہے ناقص کا کامل میں تبدیل ہونا ہے۔ حج کے بغیر انسان ناقص ہے، اور جب یہ حج عبادت کر لیتا ہے تو پھر کامل ہو جاتا ہے، انسان ایک کامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار لوگ جب ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو دعا ہے وہاں کے لیے ہے کہ جب دعا وہاں جاؤ تو ایک دعا یہ بھی کرو کہ پالنے والے ہمیں پھر اس حج کے لیے اور اس عبادت کے لیے اور اس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اور سفر کے لیے پھر سے ہمیں مدعو کر، پھر سے بلا، اور ہم پھر آئیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے وہاں جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ دعا کریں یہ کہ پالنے والے ہمیں پھر یہ موقع دے، ہمیں پھر یہ سعادت دے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو حج ناقص کا کامل میں تبدیل ہونا ہے، قوا سے فعل میں آنا ہے، خام کو پختہ کرنا ہے، اور ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنا ہے۔ یعنی اگر مٹی ہے، اگر تانبا ہے، اگر لوہا ہے،
دھات جسے کہتے ہیں، اگر لوہا ہے، تانبا ہے تو وہاں جا کے تبدیل ہو جائے گا، اب کوئی چاندی بنے گا اور کوئی سونا بن جائے گا۔ جب دھات سے دوسری میں تبدیل ہونا ہے تو کس میں؟ اچھی میں تبدیل ہوگا نا۔ تو یہاں سے لوہا گیا تھا اور وہاں سے چاندی اور سونے میں تبدیل ہو کے آیا۔ اسی لیے لوگ پیشانیاں چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ یہ انسان یہاں تھا جب بھی تو یہی تھا، جب تو اس نے کسی کے ماتھے کا بوسہ نہیں لیا، پیشانی کو نہیں چوما، کسی نے اس کے ہاتھوں کو نہیں چوما۔ اگرچہ ہمارے یہاں تکلف کرتے ہیں ہاتھ اور پیشانیوں کو چومنے میں۔ زیارت کے سفر سے کوئی پلٹ کے آئے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے کوئی پلٹ کے آئے تو اس کی بھی پیشانی کا بوسہ لو، ہاتھوں کا بوسہ لو۔ حج سے کوئی پلٹ کے آئے تو اس کے بھی بوسہ لو، دعوت کرو اس کی۔ تو یہاں جب تک تھا کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، وہی انسان تھا نا، اور وہاں سے جب آیا تو احترام ہے، عزت ہے، لوگ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھات یہاں تھی جب کچھ اور تھی، وہاں سے پلٹ کے آیا تو دھات تبدیل ہو گئی ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جائیں، یعنی کہاں؟ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ قبلہ ہمارا ہے، اگر ہم اس کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہ ہو۔ استقبال قبلہ، اور ایک قبلہ اول ہے ہمارا، 40 دن بعد لوگوں کو نماز پڑھنے جانے دیا ہے وہاں۔ قبلہ اول، ایک ظالم وہاں مسلط ہو گیا ہے قبلہ اول پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس قبلے کو بھی، خانہ کعبہ بھی قبضہ کر لے اور پھر آگے تک بڑھ جائے۔ سرحد ملی ہوئی ہے سعودی عربیہ سے، اسرائیل کی۔ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت کھل گئی ہے 40 روزہ جنگ میں، کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ کاش آغا زندہ ہوتے تو خوش ہوتے اور دیکھتے کہ انہوں نے جو 40 42 45 برس محنت کی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رغبت دلائی تھی اپنے سائنسدانوں کو، محنت کی تھی دن رات، وہ دیکھتے کہ اس نے کیسا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے اور ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر وہ 2-4 دن اور امن کی بھیک نہ مانگتا تو اس کی خاتمے کی لکیریں لکھ گئی تھی اور تحریریں لکھ گئی تھی اور عبارت لکھی گئی تھی، لیکن دوسرے خطبے میں عرض کروں گا۔ لہذا کوشش ہے کہ قبلہ اول تو ہمارے قبضے میں آ ہی گیا، دوسرے قبلے کو بھی، یعنی خانہ کعبہ پر بھی ہم اپنے آدمی تو بٹھا رکھے ہیں وہاں، اپنے لوگ تو بٹھا رکھے ہیں، وہ حکومت جو ہے انہی کی ہے، لیکن ابھی وہاں مکمل قبضہ گویا کہ ابھی نہیں ہے۔ تو جب میں جو بات کرتا اتنی بڑی طاقت ہے اور سرحد بھی ملتی ہے، فوج بھی تمہارے پاس بہت بڑی ہے، طاقت بھی اتنی ہے کہ دنیا میں کہتے ہو اس سے بڑی کوئی طاقت، ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے ہر اعتبار سے، تو کیا معنی ہے کہ وہاں تک نہیں آ رہے ہو؟ تو اب یاد رکھیے گا، سن 1948 میں قبلہ اول پر اس لیے قبضہ ہو گیا یہودیوں کا کہ کوئی ایران اس وقت نہیں تھا، بات میری یاد رکھیے گا، کوئی ایران میں اسلامی حکومت نہیں تھی۔ یہ دوسرے قبلے پر قبضہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اول پر قبضہ اس لیے ہوا کہ ایران میں اسلامی حکومت نہیں تھی، دوسرے قبلے پر قبضہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خوف اور طاقت صرف اسلامی حکومت ایران کی ہے جو خانہ کعبہ کو بچائے ہوئے ہے اور اس تک آنے نہیں دے رہا۔ حج کیا ہے ہم نے بھی، اللہ اسے قبول کرے، لیکن بہت سے ارکان ایسے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ ایک چاند کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں، اور چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب مکمل طور پر وہاں وہ حکومت قائم ہو جائے گی کہ جو عدل کی حکومت ہوگی، جو تمام عبادات کو اچھی طرح اس کے
ارکان کے ساتھ انجام دلوائے گی اور اس میں مدد کرے گی تو انشاءاللہ پھر ہم حج کرنے بھی جائیں گے اور اس خانے یعنی قبلہ اول میں بھی جائیں گے، دونوں جگہ جایا کریں گے تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جایا کرے۔ اگرچہ حج تو مکمل ہی ہے لیکن بندگان خدا آج وہ خانہ کعبہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے کہ تم کہاں ہو، ذرا سی ہمت دکھاؤ۔ کسی بات میں نے کہا تھا کہ چونکہ تم آج کے قبلے پر حکومت کر رہے ہو، اس علاقے پر حکومت کر رہے ہو، لہذا تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ تم قبلہ اول کو آزاد کرانے میں بھی ان قوموں کی مدد کرو، ان حکومتوں کی مدد کرو جو اسے آزاد کرانا چاہتے ہیں، ورنہ تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی بنو یا خادم بنو۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا خادم متولی وہی بن سکتا ہے کہ جو مکمل اسلامی نظام اور تمام عبادات اور تمام چیزیں اور تمام شہر کی حفاظت کر سکے اور ان کے اوپر لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں مدد کر سکے، اور وہاں جو ہے وہ وہی حکومت ہو کہ جو اصل ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حج کے میں فوائد بیان کروں گا انشاءاللہ، آئندہ اگر موقع ملا تو، حیات رہی اور موقع ملا۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فوائد کیا ہیں؟ اور ان فوائد سے اندازہ ہوگا کہ حج کس لیے ضروری ہے اور کس لیے ہمیں حج کے سفر پر جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، ہمیں حج کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان حج کرنے کے بعد ناقص سے کامل ہو جاتا ہے، ادھورے سے پورا ہو جاتا ہے، ایک دھات سے بدل جاتا ہے دوسری دھات کی طرف، ایک میٹل سے بدل جاتا ہے دوسرے میٹل کی طرف۔ بندگان خدا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حج بیت اللہ سے مشرف ہوں، خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوں، اور پالنے والے اگر ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو تیری قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں ہے، تو ایک رات میں مالدار کر دیتا ہے، ایک رات میں مالدار کر دیتا ہے، ایک رات میں تو مستطیع کر دیتا ہے، ایک رات میں تو اسباب فراہم کر دیتا ہے، ایک رات، اس لیے کہ تو مسبب الاسباب ہے، سبب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، لہذا تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ساری دنیا کے جہاز یا ہندوستان آ جائیں اور یہ کہیں ہم تمہیں فری میں لے جا رہے ہیں حج کرنے چلو، اور ہم لوگ ان جہازوں میں بیٹھ کے فری میں حج کر کے چلے آئیں۔ یہ ممکن ہے، عالم ممکنات بھی ہے، یہ ممکن ہے۔ تو پالنے والے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے اسباب فراہم فرما اور ہم سب کے اوپر رحم فرما۔ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے وہ اسلام کو نہیں مٹا سکتی ہے، بلکہ اسلام کو اور ترقی عنایت فرما، زود افزو ترقی عنایت فرما۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده والعواد للمذنبين بحلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الامم واولياء النعم ومعدن الرحمة،
اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ، گناہوں سے توبہ، پشیمانی اور ان پر نادم ہونا اور پھر آئندہ کبھی نہ کرنا، یہ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ توبہ توفیق کے اور اللہ ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اور گناہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے جو رحمت الہی کا گناہ، جو رحمت الہی کو روک دیتا ہے، گناہ ہی ہوا ہے۔ لہذا توفیق کیا ہے؟ توفیق اللہ کا نیکی کے حالات فراہم کر دینا انسان کے لیے، یہ توفیق ہے، اور گناہ جو ہے اس توفیق کو روک دیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور توبہ پھر اس دروازے کو پھر سے کھول دیتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے نیکی کے اسباب فراہم کرتا رہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن کہیں اگر جمعہ ہی نہ ہو رہا ہو تو کیا ثواب ملے گا؟ تو جمعہ قائم ہو جائے تو یہ گویا کہ نیکی کے اسباب فراہم ہو گئے ہمارے لیے۔ کوئی ہم نے صدقہ تو نکالا، کوئی لینے والا نہ ہو، خمس لیا کہیں پہنچنے کی جگہ نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہے، عمل تو ہوا مگر کوئی تک پہنچا نہیں، یعنی نیکی کے تمام اسباب کا فراہم ہو جانا ہمارے لیے یہ توفیق ہے۔ تو گناہ جو ہیں اس توفیق کو سلب کر دیتے ہیں، اور توبہ جو ہے اس توفیق کو بحال کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہ۔ چونکہ آج 21 ہے اور 25 کا ایک روایت کے مطابق 25 کو امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی شہادت کی تاریخ ہے، تو میں 183 ہجری میں آپ کی شہادت 25 شوال کو ہوئی زہر کے ذریعے۔ آپ کا ایک قول یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت سے ہیں، بس ساری شریعت یہ سارا مذہبی ہے جو آپ نے بیان فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی احتیاج تمام دنیا کو ہے، ساری دنیا کو 3 چیزوں کی ہر حالت میں احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے پانی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسی 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کی احتیاج ساری دنیا کو ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے امن، شانتی، پیس۔ ساری دنیا کو امن کی احتیاج ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی ملک جس میں امن کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ دنیا کو امن پسند ہونا چاہیے، اور امن اس کی ضرورت ہے، اور امن اگر نہ ہو تو پھر دنیا میں خرابی پیدا ہوگی۔ یعنی شانتی پیدا ہونا چاہیے، شانتی ہونا چاہیے، اس کی ضرورت سب کو ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو مثال سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مہابھارت کی لڑائی ہو جائے گی، مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ ہمارے بھائی بھی سمجھیں، تو یہ ہے کہ اب دونوں سب سے پہلے تو ان اسباب کا پتہ لگائیے جس کی وجہ سے مہابھارت ہوا، وہ جنگ ہوئی۔ اس میں ایک تھا تعصب اور دوسرے تھی ضد اور ہٹ دھرمی۔ تعصب کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، تعصب کا کیا مطلب ہے؟ عصبیت۔ تعصب یہ ہے کہ اپنے پدری رشتہ داروں کا خیال رکھنا ظلم کے ذریعے سے ہی چاہے، یعنی حکومت رہے تو میری ہی پاس رہے، عہدہ رہے تو میری ہی پاس رہے، جائیداد رہے تو میری خاندان میں رہے۔ یہ خاندان پرستی، اقربا پروری، پدری رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صرف انہی کا، یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے، اور یہ اس میں کار فرما تھا یہ عنصر۔ اور نخوت تھی، کبر تھا، غرور تھا، اور ضد تھی۔
تو جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کرشن جیسا بھگوان بھی اگر شانتی کی بات کرنے جائے تو وہ خود سر انکار کر دیتا ہے۔ لہذا انہوں نے جا کے کہا، لوگوں نے کہا شانتی دوت آئے ہیں، تو اس نے بڑا تاریخی بات وہاں کہی اور یہ کہا، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ شانتی کوئی تجویز یا پرستاؤ نہیں ہے کہ جس پہ واد وواد ہو، جسے دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ شانتی کوئی پرستاؤ نہیں ہے کہ جس پر واد وواد ہو، کوئی تجویز نہیں ہے کہ جس پہ بحث و مباحثہ ہو، بلکہ شانتی ایک آوشکتا ہے، ایک ضروری چیز ہے، ایک جو انسان کے لیے جس کی احتیاج سب کو وہ چیز ہے۔ لہذا جس چیز کی سب کو آوشکتا ہو اس کے لیے کوئی پرستاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود ہی سے ہر انسان کو ماننا چاہیے کہ امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے، پیس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس کو بھنگ کرتا ہے، جو اس کو توڑتا ہے، جو بدامنی پھیلاتا ہے، جو اشانتی پیدا کرتے ہیں، انہیں دیکھیے کہ کہیں مال کا لالچ تو نہیں ہے انہیں، کہیں حکومت بڑھانے کا لالچ تو نہیں ہے انہیں، کہیں مظلوموں کو مارنے کا ان کے اندر وہ تو نہیں ہے جذبہ، اور دیکھ لیجئے گا آپ کی یہی ساری باتیں نکلتی ہیں۔ لہٰذا ہم امن کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ امن انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا جب انسانیت کے لیے ضروری ہے تو جو انسان ہے اسے ہماری بات کو ماننا چاہیے اور ہمارا ساتھ دے کر امن عالم کے لیے ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے، تاکہ دنیا میں پھر کوئی متعصب اور ظالم حاکم باقی نہ رہے اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے امن، دوسرے ہے عدل۔ عدل یعنی جو چیز جس کو ضرورت ہے ویسے ہی کرنا اس کے ساتھ۔ تیسرے ہے خوشحالی، خوشحالی ہونا چاہیے، سب کی زندگی میں خوشحالی ہونا چاہیے، حال خوش ہونا چاہیے، حال برباد نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ اب وقت نہیں رہ گیا اس بات کا تشریح کرنے کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا تو خوشحال رکھیں اور دوسرے کو بدحال رکھیں، اس لیے کہ خوشحالی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاکم وہی ہے کہ جو سب کو کھلا کے کھائے، حاکم وہ نہیں ہے جو سب کا کھا جائے اور کسی کو کھانے نہ دے اور کسی کو چین سے رہنے نہ دے۔ بندگان خدا، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دنیا میں امن بھی ہونا چاہیے، عدل بھی ہونا چاہیے اور خوشحالی بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل کے ایک ساتھ سماج میں ہو جائیں گی تو نہ پھر کہیں جھگڑا ہوگا، نہ کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ کرے گا، نہ کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے گا، نہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا، بلکہ دنیا میں امن ہی امن ہوگا، عدل ہی عدل ہوگا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ دعا کرتا ہوں پالنے والے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق کرامت فرما، امن قائم فرما اور دنیا کو امن پسند بنا، تاکہ یہ عدل پر قائم رہے، سارے دنیا میں خوشحالی پیدا فرما، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خوشحال ہونے میں سماج اور معاشرے کے مددگار بن جائیں۔ پالنے والے کچھ مظلوم ایسے ہیں، کچھ مستضعف ایسے ہیں کہ اگر تو ان کی مدد نہ کرے گا تو ان کی مدد نہیں ہو پائے گی۔ لبنان کے مظلوموں کی مدد پالنے والے تو ہی کر دے، اس لیے کہ تو چاہے گا تو ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا۔ پالنے والے ان مظلوموں کی مدد فرما، اور پالنے والے تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، تیرے جلال و جبروت کا واسطہ ہے کہ جو ان مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو نیست و نابود فرما، اس کی حکومت کا خاتمہ فرما، ان کے غرور کو توڑ دے، ان کے لشکروں میں پھوٹ ڈال دے، ان کے ہتھیاروں کو ناکارہ اور بیکار کر دے، ان کی رایوں کو پلٹ دے، ان کے ویپنز کے رخ انہی کی طرف کر دے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مظلوموں کو مارنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ تو تمام مظلوموں کی مدد فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی مدد فرما، اور جو ظالم حکومتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جو ظالم حکمران ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جو انسانیت کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اور جو امن کے حامی ہیں ان کی ہمت کو
بلند فرما، ان کی مدد فرما، ان کی طاقت میں اضافہ فرما، ان کی رائےوں میں وزن پیدا فرما، ان کی بات میں وزن پیدا فرما، ان کا رعب قائم کر دے تاکہ دنیا اس رعب کی وجہ سے ظالم کا ساتھ چھوڑ دے اور مظلوم کی حامی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد ما آثار بدع والطغیان ہادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاء صلوات اللہ والسلام علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔